نحو پڑھنے کی کیا ضرورت، بلاغت اور بیان پڑھنے کی کیا ضرورت، یا مفسر اعظم بننے کی کیا ضرورت؟ اگر ہم ابن کثیر نہ بنے تو کیا ہماری امامت نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم بہت بڑے مفتی نہ بنے تو کیا ہماری امامت جائز نہیں ہو سکتی؟ تو ہمیں جا کے جو کرنا ہے وہ یہ ہے توحید اس کے دائرے، اور ان دائروں میں کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ بڑی صلاحیت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر طلباء پڑھنے میں پیچھے رہتے ہیں، کمال حاصل نہیں کرتے صرف میں، نحو میں، بلاغت میں، بیان میں، تفسیر کا ملکہ اور احادیث کی جو ہے تحقیق کا ملکہ، یا اس طرح کے اور علوم اور فنون، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ سرسریت سے پڑھ کر چلے جانا چاہتے، اور اسی کے کوئی 4 سال کا 5 سال کا کورس بھی کرتا ہے، اس سے کہ ان کی صلاحیت آ گئی تو کافی ہے، امامت کرنے اس سے زیادہ کیا چاہیے، اور بیان کرنے تو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، خطیب بننے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا گشت لگائے، چلا دے دیں تو انشاءاللہ بڑے محقق یعنی بیان کرنے والے ہو جائیں، بیان کرنے، بیان کے لیے 2-4 لطیفے، 2-4 کہانیاں، کچھ ادھر ادھر کے قصے اور کچھ ثابت و غیر ثابت حدیثیں، موضوع منگھڑ، اور اس کو ذرا ترتیب دے کر بیان کر دے تو قصہ ختم ہو گیا، یہ قصہ یوں حل ہو گیا، امامت کا قصہ یوں حل ہو گیا، اور مکتب کا قصہ یوں حل ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ کیا صلاحیت کی ضرورت ہے؟ یہ ذہنوں کے اندر ایک کیڑا ہے، بعضوں کا کھوپھرا ہوا ہے، بعضوں کا اندر ہے، لیکن ہے باہر۔ اس کی وجہ سے طلباء محنت نہیں کرتے، مجاہدہ نہیں کرتے جیسی ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ ہیں بچے، میں نہیں بولتا کہ سب ایسے ہیں، میں عمومیت کی بات کہہ رہا ہوں۔ بات جب کہی جاتی ہے تو اکثر کی بات کہی جاتی ہے، اس سے کچھ مستثنا بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ ایسے ہر دور میں رہے ہیں بچے، آج بھی ہیں، لیکن میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، اور آپ ہی کے مدرسے کی، ہمارے مدرسے کی نہیں بلکہ عمومی طور پر مدارس کی بات، کہ عمومیت یہ ہے کہ ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو کرنا ہے اس کے لیے ایک معمولی صلاحیت کافی ہے، اور پھر ہمیں سند بھی مل جائے گی اور ڈگری مل جائے گی، امامت خطابت ہو جائے گی، اور قصہ ختم، اور کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پکے و سچے و کامل و مکمل عالم بنیں گے، باصلاحیت عالم بنیں گے، تو جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ملے گا اور آخرت کے اندر اس کے جو درجات آپ کو نصیب ہوں گے، وہ ایسے درجات ہیں کہ اس کو دنیا میں ہم کہنے کی بھی مجال نہیں کرتے، نہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، نہ تعبیرات ایسی ہیں۔ اللہ نے بہت اونچے مقام پر ان کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو عالم باعمل بنتے ہیں اور بڑی صلاحیت والے اور مہارت والے بنتے ہیں۔ یہ تو آخرت کے لحاظ سے، یہ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہم محنت کریں گے، مجاہدہ کر کے ایسے عالم اور فاضل بنیں گے، علوم کے اندر ہم جو ہے مہارت حاصل کریں گے تو ہمارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہوگا۔ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دنیا کے لحاظ سے ایک بات بہت اہم سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کو
مدارس کے اندر لا کر یا ہم خود آ کر دراصل دین کے سپاہی بننا چاہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دین کے سپاہی. اور سپاہی جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، چاہے اسے موقع آئے کہ نہ آئے. موقع آئے تو کیا، نہ آئے تو کیا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بنا کر صحت مند، تندرست، توانا، طاقتور، اور اس کے حربے اور لڑنے اور جھگڑے کرنے کے سلسلے میں جو کچھ تدبیرات، یہ سب کچھ وہ اپنے اندر جمع کرتے رکھتا ہے. معلوم نہیں کب اچانک آرڈر آ جائے کہ فلاں آرڈر پہ آپ کو جانا ہے. سوتے سوتے بھی آرڈر آ سکتا ہے، جاگتے جاگتے بھی آ سکتا ہے، کھاتے کھاتے بھی آ سکتا ہے. کسی بھی وقت حکومت کا آرڈر آ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو سپاہی بنایا ہے، لہذا آپ کو فلاں آرڈر پہ فوراً جانا ہے. تو پہلے سے تیار رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ بعض سپاہیوں کو زندگی بھر یہ موقع نہ ملے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھانے کی، سمجھنے کی. بعض سپاہی ایسے ہو سکتے ہیں جن کو زندگی بھر بھی کسی بارڈر پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، دشمن سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. بس وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے، لیکن روزانہ تیار ہے، ہر وقت قوت طاقت مجتمع کر رہا ہے، فنی تدبیریں اور اس کی سلیقہ بندیاں اپنے اندر پیدا کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر کے ہم وقت تیار رہتا ہے کہ جب بھی آڈر آئے گا میں جاؤں گا. اور ہم دین کے سپاہی ہیں. کیا مطلب ہے دین کے سپاہی کا؟ یہ مطلب ہے کہ دیکھو سونے ماشاءاللہ اتنی اہم بات سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بدل جائے. اگر سمجھے تو سونے کا موقع نہیں ہے، سوتے ہوئے کو جاگ جانا چاہیے. تو ہم کو سپاہی بننا ہے دین کا. اور سپاہی کا کیا مطلب؟ جیسے کسی ملک کے سپاہی اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے، اپنے تمام حربوں، اپنی تمام طاقتوں، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار رکھتے ہوئے، اسی طرح ہمیں بھی دین کی حفاظت کے لیے کہ معلوم نہیں کب حملہ ہو جائے گا، فکری حملہ، علمی حملہ، کسی اور طرح کا حملہ، غیر لوگوں کی طرف سے یا خود اپنے ہی لوگوں کی طرف سے، جاہلوں بیوقوفوں کی طرف سے کبھی بھی حملہ ہو اور دین اسلام کے اوپر آنچ آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ ہے سپاہی کا مطلب. جب سپاہی ہمیشہ تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ تیار رہتا ہے تو ہمیں بھی تمام علمی صلاحیتوں، قابلیتوں، طاقتوں کے ساتھ ہم وقت تیار رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی بھر موقع نہ آئے، صرف مکتب ہی پڑھانا پڑے، صرف امامت ہی کرنا پڑے، لیکن آپ یہ نہ سوچئے کہ میں صرف اتنے ہی کام کے لیے ہوں، بلکہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دین پر حملہ ہو اور مجھے کھڑا ہونے کی ضرورت پڑ جائے. تو جب سپاہی ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے حالات پیش آئے، مسائل پیش آئے، حملہ پیش آئے، نہ پیش آئے، اسی طریقے پر ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ کسی وقت میں اسلام کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اور آج تو بھائی ایسا دور ہے کہ حملے ہی حملے، صبح حملے، شام حملے، دوپہر حملے. آپ سو رہے لیکن وہاں حملے چل رہے اور کتنے کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے ایمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. مستشرقین کا فتنہ ہے اور کچھ ایسے لوگوں سے متاثر لوگوں کا فتنہ ہے، ملحدین و زندگین کا فتنہ ہے، مختلف قسم کے فتنے چار طرف سے ہیں. اور آج کل وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری دنیا اس حملے کا شکار ہو گئی ہے. اب ایسی صورت میں ہم جیسا خالی امامت کرنا، کیا کھانے کمانے کے لیے آئے ہم لوگ؟ ارے ہم تو آئے سپاہی بن کر. تو ہمیں تمام علوم سے، تمام فنون سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے تیار رہنے اور تیار رکھنے کی ضرورت ہے.
اور آج جب حملے ہو ہی رہے ہیں تو اب سونے کا کیا موقع ہے؟ یہ سمجھنے کا کیا موقع ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے بھائی، مجھے کچھ نہیں کرنے کا آج سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آج تو پوری دنیا ایسی ہو گئی کہ اس کے اندر حملے اسلام پر ہے۔ تو اگر ہمارے پاس صلاحیت نہ ہوگی تو جواب کیسا دیں گے؟ اگر کسی نے قرآن پر اعتراض کر دیا، قرآن کی آیت پر اعتراض کر دیا، حدیث پاک کے مضمون پر اعتراض کر دیا، شرعی احکام پر اعتراض کر دیا، لوگوں کے دل و دماغ کو اس کی وجہ سے اس نے متاثر کر دیا، تو اب ہم خاموش بیٹھے رہے، کیا یہ سپاہی ہے؟ خاموش بیٹھے رہے؟ اگر ایسا سپاہی کوئی ہوگا تو اس کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ سپاہی ہونے کا جو پوزیشن اس کو ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ تیار رہے۔ لہذا آپ کے اندر صرف علم نحو، علم بلاغت و بیان، ان سب کے ساتھ تفسیر، حدیث اور اسی طرح اصول حدیث، اصول تفسیر اور اصول فقہ اور فقہ اور اسی طرح تاریخ اور سیرت، ان سب چیزوں پر گہری نظر ہونا چاہیے۔ اس کے تمام مضامین کو کھنگال کے رکھ دینا چاہیے۔ میں نے پرسوں کی دورے کے طلباء کو یہ واقعہ سنایا تھا۔ امام رازی کے دور میں ایک پادری نے قرآن پر اعتراض کیا۔ جو بچے بڑی جماعتوں کے ہیں وہ غور سے سنیں، چھوٹے بچے بھی سنیں، لیکن انہیں سمجھ میں کم آئے گا، لیکن بارہ دماغ میں ڈال کے رکھیں۔ داشتہ بتا رہے ہیں، رکھی پڑی چیز کبھی نہ کبھی کام آ جاتی، گھر میں رکھ کے چھوڑتے نا، ایک چل کہہ کے ہمیں اٹھا کے رکھو، وہ کام نہیں آتی، اٹھا کے اور طرف نہیں رکھو، ایسے ہی داشتہ بتا رہے ہیں۔ تو امام رازی کے دور میں ایک پادری نے، یعنی عیسائی عالم نے قرآن پاک کے اوپر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے بھی کچھ علم چاہیے۔ اگر آپ علم نہیں رکھیں گے تو اعتراض ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اعتراض ہی میں سمجھ میں آئے گا تو جواب کیا بتا دیں گے، ہے نا؟ یہ مسئلہ جو قرآن سے متعلق اس نے کہا، یہ دراصل علم بلاغت کا مسئلہ ہے۔ علم بلاغت کتنا اہم ترین فن ہے، اللہ اکبر، جس سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ تو اس نے اعتراض یہ کیا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے اور معجز ہے، یعنی معجزہ ہے وہ، اس کے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، ویسی آیتیں جیسی قرآن میں ہے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ مانتے ہیں کہ قرآن کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا لیکن قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، اس سے اچھا میں جواب دے سکتا ہوں، اس سے اچھا میں لکھ سکتا ہوں۔ اس نے ایک آیت پیش کی، وہ آیت یہ تھی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ سورہ صافات کی آیت ہے، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ اس نے کہا اس سے بہتر انداز یہ ہے کہ آیت کو یوں رکھا جاتا، اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین۔ قرآن کہتا تذرون احسن الخالقین، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ تدعون احسن الخالقین آ جاتا، اس سے فصاحت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیسا بڑھ جاتی ہے؟ جو لوگ فن بلاغت پڑھے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ محسنات لفظیہ کیسے، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تجانس۔ تجانس کے معنی یہ ہے کہ لفظ ایک کے ایک ہی جیسا ہو لیکن اس کے باوجود معنی الگ الگ ہو۔ لفظ ایک جیسا ہو
معنی الگ الگ ہو. اگر کہیں کسی آیت میں، کسی کلام میں، کسی تعبیر میں، کسی سینٹنس میں ایسے الفاظ لائے جائیں کہ دیکھنے میں یکساں ہو لیکن معنی الگ الگ ہو، تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر صنعت تجانس پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر محسرات لفظیہ میں سے ایک عجیب صنعت پائی گئی. اس کے معیار کلام کا بڑھ گیا. اس نے کہا تم دیکھو تمہارے قرآن کو اور دیکھو میرے کلام کو. یہ قرآن کہتا ہے اتدعون بالا، کیا لفظ ہے؟ اتدعون. تدعون کے معنی کیا؟ پکارنا، بلانا، عبادت کرنا. اتدعون بالا، بالا کے معنی کیا؟ بت. کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم بتوں کو پکارتے ہو؟ بتوں کی دعائی دیتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور احسن الخالقین یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. تذرون کا لفظ آیا، تذرون. تذرون کے معنی کیا؟ چھوڑ. اس نے کہا کہ تذرون کی جگہ اگر تدعون آ جاتا تو معنی وہی تھے اس کے لیے. چھوڑنا، ودا کے معنی چھوڑنا. آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کو ودا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تشریف لے گئے تھے. ودا مانے چھوڑنا، اسی سے لفظ آیا. تو اس نے کہا اگر ایسی ہوتی نا آیت اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین، تو دیکھو کتنا اچھا لگتا. کیا خیال ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا لگتا؟ بظاہر تو لگ ہی رہا ہے. سند پائی جا رہی ہے کہ یہاں تدعون، یہاں تدعون. یہاں تدعون کے جو معنی ہیں وہ تو وہی ہیں، اور تدعون کے معنی چھوڑنا، تذرون کے معنی بھی چھوڑنا. اس نے کہا تذرون کی جگہ تدعون لگا دیتے، تجانس ہو جاتا. یعنی یہ کہ ہم جس جیسے معلوم ہوتے معنی پھر بھی بدلا ہوا ہوتا اور صنعت بڑھ جاتی، بلاغت بڑھ جاتی. اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن کا جواب میں دے سکتا ہوں بازایات کا. کوئی ہے مائی کا لال جو میرا جواب دے؟ اب ایسا کوئی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا سوچو. آپ سوچو، فن بلاغت پڑھنے والے سوچو، تفسیر پڑھنے والے سوچو کہ اگر ایسا کوئی موقع آ گیا تو ہم اس کا جواب دے کر اپنے سپاہی اسلام ہونے کا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. اگر ہم بھی ویسا پڑھے تو ایسا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کہ پھر کبھی وہ اٹھ نہیں سکے گا. امام راضی موجود تھے. امام راضی نے اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھ کر قبول کیا اور کہا کہ فلاں وقت میں ہم بیٹھیں گے، مجمع ہوگا اور اس کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا. ہزاروں ہزار لوگ جمع ہو گئے. اس کے اندر مسلمان تو تھے ہی، غیر مسلم لوگ بھی موجود تھے. امام راضی تشریف لائے. پادری آیا. پادری سے انہوں نے پوچھا کہ کیا اعتراض ہے قرآن پر تمہارا؟ اس نے کہا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. اس کے اندر یہ صنعت نہیں پائی جا رہی ہے جس سے اس کا معیار گھٹا ہوا ہے. اور اگر اس کی جگہ یوں ہوتا وتدعون احسن الخالقین تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بلاغت بڑھ جاتی اور یہ اعلیٰ درجے کا ہوتا. تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کمی ہے. اس سے اچھا جواب تو ہم لکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. امام راضی نے اس کا جواب دیا. امام راضی نے جواب دیا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، باطل ہے، بیہودہ ہے. اس لیے کہ محسنات لفظیہ کی رعایت اس وقت میں کی جاتی ہے جب اصل مقصود پورا ہو جائے. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ بہت کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے. ایسے کہ چھوٹے بچے جو نہیں پڑھے ہیں یا پڑھ کر بھی سوتے سوتے پڑھے ان کو کہاں سمجھ میں آئے.
محسنات لفظیہ کا اعتبار اس وقت میں ہوتا ہے جب مقصود پورا ہو جائے. مقصود پورا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بات ایسی ہے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس سے مقصود فوت ہو رہا ہو تو محسنات لفظیہ کی رعایت نہیں کی جاتی. یہی فن بلاغت کا قاعدہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا تزرر کے معنی بھی چھوڑنا, وداع کے معنی بھی چھوڑنا, لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وداع کے معنی مطلق چھوڑ دینا اور تزرر کے معنی جانتے پوچھتے قصد چھوڑ دینا. یہ بات تزرر ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں اتدعون بعدهم وتذرون احسن الخالقین, کہ اے بے وقوفو, اے مشرکو, اے کافرو, تو بعد اور بتوں کو کی پوجا کرتے ہو, ان کو پکارتے ہو اور جان بوجھ کر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. یہ جان بوجھ کر تو تزرون ہی سے ملتا ہے, تدعون میں وہ معنی نہیں ہے. اس کی بات کا انہوں نے جواب دیا, نعرے بلند ہوئے اللہ اکبر, اور وہ اپنا منہ لے کر چلا گئے. میں واقعہ سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر اس وقت کو پڑے ہوئے وہ نہ ہوتے یا صحیح طور پر نہ پڑے ہوتے تو کتنی مشکل پیش ہے. آج غیر لوگ بہت پڑھ رہے ہیں قرآن, دیگر علوم پڑھ پڑھ کر کیڑے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. قرآن کے اوپر اشکالات کیے جا رہے ہیں. قرآن کے معانی پر تو کیا قرآن کے الفاظ پر بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں. اگر ہم صرف و نحو وغیرہ کے سلسلے میں پکی معلومات اور صحیح معلومات اور مہارت کے ساتھ معلومات نہ رکھیں گے تو پھر ہم کو جواب دینے سے قاصر رہ جائیں گے. اور آج زمانہ ایسا ہے کہ جہاں طرف سے اسلام پر حملہ ہے. میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھی, بڑے بچے غور سے سنیں. ابھی چند سال پہلے ایک آدمی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے حل القرآن و معصوم. کیا قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا قرآن معصوم کتاب ہے؟ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں آتی ہے؟ یہ اس نے عنوان رکھا. اس کا عنوان بڑا شاندار ہے, لوگوں کو کھینچنے والا ہے. اور پھر اس کے اندر اس نے قرآن پر لفظی اعتبار سے, صرفی اعتبار سے, نحوی اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے, اور پھر اس کے بعد تاریخی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے, مختلف اعتبارات سے اس کے اوپر قرآن پر اعتراضات کیے ہیں اور ان کی موٹی کتاب تیار کر. اب یہ جواب لکھنا آپ کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. کوئی اس کے لیے تیار ہے بولے تو میں اس کو کتاب دے دوں, وہ جواب تیار کرے. ہے بھی کوئی مائی کلام ہے قرآن و معصوم, آپ اس کا جواب لکھیں. نعم القرآن و معصوم. اس کی تیاری کرو. یہ اسی زمانے کی بات بول رہا ہوں, پرانے زمانے کی بات نہیں. وہ پہلا واقعہ تو امام راضی کے دور تھا. تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا. یہ مطلب وہ ایسا صرف کے اعتبار سے ہو, نحو کے اعتبار سے ہو, بلاغت کے اعتبار سے ہو, تفسیر کے اعتبار سے ہو, اس کے حقائق کے اعتبار سے ہو, اور اسی طرح حدیثیں, اس سے متعلق تمام علوم فنون سب پڑھ کر اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر زندگی بھر تیاری کرتے رہنا ہے. تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ جو یہاں پڑھیں گے, مہارت حاصل کریں گے, بے فائدہ نہیں ہے. وہ شیطان کا وسوسہ دماغ سے نکال دو, کیا کرنا ہے, خالی امامت ہی تو کرنا. نہیں, آپ سپاہی ہیں. آپ امامت کرتے ہیں تو رکعت نماز پڑھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. آپ صرف مکتب ہی پڑھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. مکتب بھی پڑھنا ہے, امامت بھی کرانا ہے, اور مختلف چیزیں بھی آپ کو کرنا ہے. اور دین کے سپاہی بن کر جب جب کوئی موقع آئے تو ایسے موقع پر آپ کو کام کرنا ہے. تو اب تو انشاءاللہ وہ نکل گیا ہوگا کیڑا یا نہیں. اگر ہے ابھی تو آگے مجھے بولو, نہیں کیڑا نکل رہا نہیں. وہ
اس کو پھر نکالیں گے کسی اور ٹیبلٹ ویبلٹ دے کے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ بیڑا نکل گیا ہوگا، اور آپ سب کو ٹھان لینا ہے کہ جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان سب میں ہمیں مہارت پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا